میرے پاس جتنے بھی باہر کے ملک سے لوگ آتے ہیں ان کی فریاد زیادہ یہی ہوتی ہے، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی عالمہ حافظہ کا رشتہ دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عثمان الخیر رشتہ سینٹر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ رشتہ کے جو مسائل پاکستان میں اور باہر کے ملک میں آ رہے ہیں، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں بھی شادی کے مسائل ہیں، مسلمانوں میں بھی شادی کے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں پاکستان سے، دنیا بھر سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں رشتوں کے حوالے سے۔ تو وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم سنجیدہ پہاڑی علاقوں میں رشتہ کریں تو اس کے اخراجات کیا ہیں، وہ رشتہ کیسا ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، کیا نظام ہوتا ہے، کیا لین دین ہوتا ہے، معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں نے اس موضوع پہ ویڈیو تو بہت ساری بنائی ہیں، پر ان میں واضح اماؤنٹ میں یا فگر میں نے اخراجات نہیں بتائے۔ لوگوں کو نشاندہی تو کی ہے، پر لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں لگا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فگر میں بتائیں کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں پھر کوشش کروں گا کہ آپ کو فگر میں مکمل آگاہی دوں اور مکمل طریقہ کار بتاؤں کہ پہاڑی علاقوں میں رشتہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا سسٹم ہوتا ہے، کیسے ہے۔ تو اصل میں لوگ ماڈرن طبقے سے اتنا بیزار ہو چکے ہیں پاکستان سے اور باہر ملک سے۔ اب میں نے کچھ چند دن پہلے پوسٹ لگائی کہ امریکہ میں کچھ دوستوں کو غریب، عالمہ، حافظہ، یتیم، سادہ خاندان کی بچی چاہیے۔ نیچے خواتین نے کمنٹ کیے، ہاں اس لیے چاہیے کہ ان کو غلام بنا کے رکھا جائے، نوکرانی بنا کے رکھا جائے اور وہ بولے بھی نہ۔ تو اصل میں ہمارے معاشرے میں جو چیز کی گئی ہے نا، وہ عورت کو چینج کیا گیا ہے، مرد کو چینج نہیں کیا گیا۔ اور مرد کو چینج کرنے کے کوئی بھی اسباب یا کوئی وسائل یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی جس سے مرد کے مزاج یا مرد کی چیز چینج ہو۔ عورت کو چینج کیا گیا ہے۔ ساری محنت، جتنے ڈرامے دیکھ لو، فلمیں دیکھ لو، میگزین دیکھ لو، جہاں مرضی دیکھ لو، عورت کے مزاج کو، اس کے کلچر کو، اس کے نظام کو چینج کیا گیا۔ حالانکہ عورت تو گھر کی ملکہ ہے، اور گھر، بچے، گھرداری، فیملی سسٹم، اس کو مضبوط کرنے کے لیے عورت گھر میں رہتی ہے۔ جب سے عورت نے یہ نظام کو چھوڑا ہے، اس وقت سے تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے معاشرہ۔ اس وقت افراتفری کی طرف معاشرہ جا رہا ہے، جذباتی ہو رہے ہیں، حوصلے ختم ہو رہے ہیں۔ جب تک مائیں بچوں کو گود میں لے کر صبح پرورش کیا کرتی تھی، اس وقت تک معاشرہ ایک سمت میں چل رہا تھا، ایک روٹین میں چل رہا تھا، ایک احساس اور ہمدردی میں، ایک خاندانی نظام میں چل رہا تھا، ایک رسم و رواج کو سمجھتے ہوئے چل رہا تھا۔ جب سے یہ سسٹم ختم ہوا ہے، اس وقت سے افراتفری ہی پھیل گئی ہے۔ مرد تو پہلے بھی، مرد کا کام تھا کمانا، گھر کے اخراجات اٹھانا، فیملی کو لے کے چلنا۔ تو مرد تو آج بھی وہی کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ کاربند ہے، اور اس سے زیادہ ہے۔ پہلے مرد 20-25 سال، 30 سال سے کمانا شروع کرتا تھا، اب تو 10-15 سال سے، 12 سال سے، 7 سال سے، 8 سال سے کمانا شروع کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے۔ کس لیے؟ عورت کو، بچوں کو پالنے کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے، ان کو کھڑا کرنے کے لیے، ان کا تحفظ کرنے کے لیے۔ تو عورت کے مزاج کو جب سے چینج کیا گیا تو دنیا بیزار ہونے لگی گئی۔ دنیا نے جب دیکھا کہ اصل کی شیپ میں نقل چیز دی جا رہی ہے، اصل کے شیپ میں ڈپلیکیٹ بنایا جا رہا ہے، تو دنیا اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اب دنیا اصل کی تلاش میں سفر بھی کر رہی ہے، اخراجات بھی اٹھا رہی ہے، سارا کچھ۔ میرے پاس جتنے بھی باہر کے ملک سے لوگ آتے ہیں ان کی فریاد زیادہ یہی ہوتی ہے، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی عالمہ، حافظہ کا رشتہ دے دو۔ زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو، زیادہ ماڈرن نہ ہو، زیادہ ایجوکیٹڈ نہ ہو، تو سادہ مزاج، سادہ نکاح کرنے والی۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو وہاں کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، وہاں کے اخراجات بتا رہا ہوں۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے
کہ وہاں کچھ کلاش میں، چترال میں، ان میں تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ایجنٹ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے طور پہ تعلق آپ کا ہے کسی فیملی کے ساتھ، ریلیشن شپ ہے، کوئی وہاں سے شادی کر کے آیا ہے، اس کی سالی اس کے رشتہ داروں میں ہے، تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ کسی کی رہنمائی میں، کسی کی سرپرستی میں وہاں این او سی بنتا ہے، جو جس کا گورنمنٹ سے باقاعدہ بل پاس ہوا ہے، وہ بل این او سی بنوائیں گے، اپنی ویریفیکیشن کروائیں گے۔ اپنی ویریفیکیشن کے بعد آپ پورے چترال میں، کلاش میں اپنا رشتہ تلاش کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو فیملی آپ کے ساتھ ایگری ہو جائے گی، جو فیملی آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے گی، اس کے بعد اس کے اخراجات ہوں گے۔ اس کے اخراجات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اخراجات شادی کا مکمل خرچہ ہوتا ہے، جو اسلام کا بھی طریقہ ہے، مسلمانوں کا بھی طریقہ ہے، سعودیہ میں بھی یہی طریقہ ہے، اور پٹھانی مزاج میں بھی یہی طریقہ ہے۔ پٹھانوں میں جہاں بھی شادی ہوتی ہے، آپس میں ہوتی ہے یا باہر میں ہوتی ہے، شادی کا مکمل خرچ لڑکے والا اٹھاتا ہے، لڑکی والی نہیں اٹھاتے۔ جب میں بہت سارے لوگوں کو یہ اخراجات بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ تو سیل کرنے والا سسٹم ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سیل سول والا سسٹم نہیں ہے، یہ ایک مزاج ہے، ایک کلچر ہے، ایک روایت ہے جس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ اخراجات مکمل، چھوٹی فیملی ہوگی تو تھوڑے اخراجات ہوں گے، غریب ہوگی تو تھوڑے اخراجات ہوں گے، کم پڑھی لکھی ہوگی تھوڑے اخراجات، کم ماڈرن ہوگی تو کم اخراجات ہوں گے۔ پر وہ اخراجات ہیں کتنے، اس سے کس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ آپ کو میں ایک فگر دے رہا ہوں، وہ سمجھ لو۔ ایک عمرہ کا خرچہ پاکستان سے کتنا آ رہا ہے، اس سے لے کر 5 عمرہ کے خرچے، 10 عمرہ کے خرچے تک بھی جاتا ہے یہ خرچہ۔ باقی آپ نے اپنے طور پہ اندازہ لگا لینا ہے۔ جس طرح کی فیملی، جس طرح قبیلہ، جس طرح قوم، جس طرح کا نظام ہوگا، جس طرح کی پسند ہوگی، اس طرح کے اخراجات بڑھتے جائیں گے۔ ایک عمرے کے خرچے سے لے کر 10 عمرے تک کے خرچے کے لیے بھی آپ تیار رہیں۔ اب آپ کا بارے ہے کہ آپ کس طرح کا پسند کرتے ہیں، کس طرح کی آپ کی پسند ہے، مزاج کیا ہے اور کیا چاہتے ہیں۔ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی آپ کی بہت فیس ہے، بہت اخراجات ہیں، بڑا پیسہ کما رہے ہوں گے، لوگ کہتے ہوں گے یہ بہت بڑا پیسہ کما رہے ہوں گے، رشتے والوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، یہ ہے وہ۔ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس فیلڈ میں ایسا میری شخصیت تھی، ایسا میرا نظام تھا کہ میں کسی سے 1 روپے بھی ادھار نہیں لیتا تھا۔ رکھی سکھی کھا لو، چٹنی سے کھا لو، گزارا کر لو، وقت ٹپا لو، کوئی مسئلہ نہیں، ادھار نہیں لینا۔ آج اس رشتے کی ذمہ داریاں اٹھاتے اٹھاتے ہوئے میں بہت سارا مقروض ہو چکا ہوں۔ بس اللہ سے آپ نے میرے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے ان قرضوں سے نکال دے، اور کوئی مانگنے والا نہ ہو، کوئی شرمندہ کرنے والا نہ ہو، کوئی دروازے پہ آنے والا نہ ہو۔ بس بہت پریشان ہوں، یقین کرو، دماغ سوچ کے پھٹتا ہے۔ پھر اللہ کی ذات پہ امید آتی ہے کہ اللہ پاک سبب پیدا فرما دیں گے، کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گا، تو چلتے ہیں۔ اس طرح لوگوں سے وعدہ در وعدہ کر رہا ہوں، ذمہ داریاں اٹھائی ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی مسائل بنے ہیں تو کھاتے میرے یہاں پڑے ہیں۔ تو اس طرح یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ خرچہ ہے۔ اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آتے تو واٹس ایپ کا لنک دے رہا ہوں، واٹس ایپ کا نمبر دے رہا ہوں، ڈسکرپشن میں میل کا گروپ دے رہا ہوں، فیمیل کا گروپ دے رہا ہوں، اوور سیریز کا گروپ کا لنک دے رہا ہوں۔ جو جس کیٹیگری کا ہو وہ اس گروپ میں ایڈ ہو جائے، ہمارے ساتھ رابطہ کرے، کال نہیں کرنی، میسج کرے، اپنی ڈیٹیل سینڈ کرے، اپنا پکچر سینڈ کرے اور ہمارے ساتھ رابطہ کرے۔ جتنا ممکن ہو گیا انشاءاللہ خدمت کریں گے اور بھرپور کوشش محنت کریں گے۔ اللہ پاک خوش رکھے، جزائے خیر دے۔